اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے اور ایک اہم قومی خدمت بھی ہے۔ بھاری ذمہ داری اس طریقے سے کہ ان ڈسکورس کے حوالے سے جو ہماری کارکردگی رہی ہے کئی دہائیوں سے، وہ کوئی قابل تعریف نہیں رہی۔ انفارچونیٹلی ہم سب جانتے ہیں اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اس طرح ان ڈسکورس میں مس مینجمنٹ، کرپشن، لیک آف ویژن، ہر چیز جو ہے وہ سرایت کر گئی۔ آپ قابل احترام پاکستانی ہیں اور اپنے شعبوں میں آپ نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ یوم آزادی کی آمد ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے بھی لائق مبارکباد ہے کہ ہم اپنے ڈسکورس کو ریفارم کر کے وہاں پر اچھے لوگوں کی تعیناتی کر کے یوم آزادی کی جو خوشیاں ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی اس ذمہ داری میں پوری طرح کامیاب ہوں گے اور قومی خدمت کا یہ جو فریضہ ہے اس کو بہت احسن طریقے سے آپ اس کو نبھائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے، پاور سیکٹر، وہ ایک بہت بڑے اس کو چیلنج کا سامنا ہے، بلکہ انتہائی سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ اور میری نظر میں اگر ہم بجلی کے اس نظام کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں جو ریکوائرڈ جو اس میں چینجز ہیں، ریفارمز ہیں، وہ لانے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایزیئر سیڈ دین ڈن، اس کے لیے ہمیں کمر کسنا ہوگی، دن رات محنت کرنی ہوگی اور اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ اس سارے پروسیس میں کئی مہینے لگے اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس پروسیس میں مجھ سمیت ہمارے جو وزیر ہیں سردار اویس لغاری صاحب اور جو سیکٹری پاور تھے راشد ننگڑیال، جو اس وقت چیئرمین FBR وہ اپنا اپوائنٹ ہو چکے ہیں، ان کی جگہ ڈاکٹر فخر عالم تشریف لائے ہیں سیکٹری پاور، اور تمام متعلقہ اداروں نے مل کر اس اپوائنٹمنٹ کے اس بہت بڑے ایک فرض کو بہت احسن طریقے سے نبھایا، اور ہم نے کوشش کی کہ انتہائی شفاف طریقے سے میرٹ پر لوگوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ اس ڈسکورس جو کہ بالکل تباہی کا ان کو سامنا ہے اس میں بہتری لا کر ہم الٹیمیٹلی اس کی آؤٹ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ایک بڑے نیک کام میں جواں جذبوں کے ساتھ آپ کام کریں گے۔ جن ڈسکورس میں ابھی تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک لیٹیگیشن کا معاملہ جاری ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلد اپنے اختتام پر پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ تقریباً ایک اندازہ ہے کہ 500 ارب روپے کی سال کی بجلی چوری ہوتی ہے، اور یہ ساری ملی بھگت ہے۔ بالکل میں اگر یہ بات نہ کہوں تو بات نامکمل رہے گی کہ ان ڈسکورس میں بڑے بڑے اچھے آفیسرز بھی ہیں، جو فیلڈ آفیسرز جو ہیں بڑے اچھے ہیں، اچھے مینیجرز ہیں، لیکن جنہوں نے ان ڈسکورس کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا وہ چیلنج یہی ہے کہ کس طریقے سے بلوں میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، کس طریقے سے جو ایک کا بل دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور خانہ پوری کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا،
اور پھر ہم نے منسٹری نے اس کے اوپر دن رات ارگ ریزی کی ہے، محنت کی ہے کہ کس طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے اس نظام کو ریفارم کریں گے، اس میں ڈیپ اسٹرکچرل چینجز لے کے آئیں گے. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے فٹ سولجرز ہیں، اور آپ نے اس بارے میں آپ نے ایک اپنی بہترین صلاحیتوں کو آپ نے بروئے کار لانا ہے اخلاص کے ساتھ. میں اب جتنے بھی یہاں پر بھائی بہن بیٹھے ہیں یا زوم پر، میں شاید 1 2 یا 3 کو زیادہ سے زیادہ طور پہ جانتا ہوں، شاید میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں نے صرف اور صرف ریلائی کیا جو آپ کے بارے میں، جو آپ کی ریپیوٹ ہے، آپ کی جو پروفیشنل جو ایکومن ہے، اس کے بارے میں جو بتایا گیا، اسی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اچھی طرح آگاہی اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حکومت وقت کا 100% یہ ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، وہ تقریباً 2300 ارب روپے ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 2300 ارب روپیہ یعنی 2.3 ٹریلین روپیز، یہ جو پاکستان کا جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر 2023-24، ہمارا ٹوٹل جو ریسیٹس تھیں وہ 9 ٹریلین کی تھیں. تو آپ اس سے خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 1/3 ہے، یعنی جو گردشی قرضہ. تو کیا یہ ملک چل سکتا ہے اتنے بھاری بھرکم بوجھ کے ساتھ، اتنے بے پناہ نقصانات کے ساتھ چل سکتا ہے؟ there is no question. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. پھر اور بھی اس کے ساتھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. لائن لاسز ہیں، ٹرانسمیشن سسٹم بڑا ویک ہے. ہمیں فی الفور آپ کو میں نے یہ آلریڈی یہ منسٹر پاور سے گزارش کر رکھی ہے، جو سابقہ جو سیکرٹری پاور ہیں، کہ سمارٹ میٹرنگ کی طرف ہمیں پائلٹ پروجیکٹ فوراً 3-4 ڈسکوس میں لے کے آنے چاہیے فی الفور. مجھے امید ہے کہ آج کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بھی پریزنٹیشن دی جائے گی کہ اس کے ذریعے ہم یہ جو نظام میں جو خرابیاں ہیں بہت حد تک اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے. تو اس کے لیے ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. جو کول بیسڈ پاور پروجیکٹس ہیں انڈر سی پیک، ان کو ہم مکس کول کے ساتھ ہم چلائیں گے، جس سے تھر کول اور امپورٹڈ کول کی ایک ان کا مکس ہوگا، جس سے کہ پاکستان سالانہ $1 ارب کے قریب اینولی اپنی بچت کر سکے گا. زرعی مبادلہ کی جو خرچ ہوتے ہیں ہمارے قیمتی جو امپورٹ کرتے ہیں فیول، اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوگی ٹو امپرووائز دا بوائلرز، اس کے اوپر بھی ہم چین کے ساتھ پوری طرح ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور وہ حوصلہ افزا ہے. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا.